تو اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ دوست کون ہے اور منافق کون ہے اور دشمن کون ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ حالات ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں دوستوں والی صفات ہوتی ہیں لیکن حالات اس کو دشمنی پہ اتارتے ہیں، حالات اس کو منافق بناتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں میں دشمنی اور منافقت والی صفات بھی ہوتی ہیں مگر حالات ان کو شاید دوست بنا دیتے ہیں کبھی، اور حالات ہی کبھی ان کو مزید نفرت کے اندر اور بغض میں اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی انٹروڈکشن ہی جو کرایا اپنی کتاب کا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا، اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ہیں وہ جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ آگے ملیں گے آپ کو، جب انہیں کوئی پازیٹیو میسج آئے گا they will be always optimistic towards it۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آگے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں نا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرا لیں، اور اس کا اگر ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں تو اپوزٹ کانسیپٹ بھی نکالیں، آپ ڈرا لیں یا پیار کر لیں، امید دے دیں یا خوف دے دیں، ان کو بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو پورا قرآن اس کے اوپر، پورا دین کا ایک بڑا پرسپیکٹو دشمنوں کی صفات کے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان پہ صرف 2 آیتیں لیں اور پھر سبجیکٹ کو آگے کر دی، لیکن 14 آیتیں آگے ایگزرٹ کی اللہ نے ان کے اوپر، منافقین کے اوپر، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، جو بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑی ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو چلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ اپنا قبلہ بھی بدلتے ہیں، اپنا دین بھی بدلتے ہیں، اپنی وفائیں بھی بدلتے ہیں اور اپنی ادائیں بھی بدلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے میرے خیال سے غالباً آیت نمبر 60 سے یا آیت نمبر 40 سے 120 تک یہودیوں کا ذکر کیا، مغضوب علیہم، جن پر جو اس حد تک گئے کہ اللہ نے ان پر عذاب پر عذاب، فباءوا بغضب علی غضب، ان پر ایک غضب کے بعد دوسرا غضب اترتا۔ تو ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی کہ یہودی اللہ کے آگے سب سے ناپسندیدہ کیوں بنے۔ تو یہ 4 قسم کی کیٹیگوری کے لیے اللہ has discussed these 4 categories in سورہ بقرہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پہچانو، لوگوں کو سمجھو۔ اگر تم نے پازیٹیوٹی کا کام کرنا ہے تو بھی سمجھو، اور اگر تم نے نیگیٹیوٹی کو روکنا ہے تو بھی سمجھو۔ تو کچھ صفات جو دوست کی ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مفاد کے اور بغیر بے لوس، جسے کہتے ہیں نا، بے لوس کرے گا وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ہوں گے۔ یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے کسی کو دوستی کی دہلیز کی پہ آنے کی، دوست بنانے کا پہلا کرائٹیریا۔ اور دوست مطلب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے دوست بناتے ہیں پھر جج کرتے ہیں کہ دوست ہے یا نہیں۔ گہرا نقطہ ہے یہ، ذرا غور سے سمجھیں۔ پہلے رشتہ بنایا جاتا ہے، تعلق بنایا جاتا ہے، اور پھر جج کرتے ہیں کہ یہ دوست ہے، دشمن ہے، یہ منافق۔ حالانکہ مسلمان کی جو فراست ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لیئرز رکھتا ہے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، اور جب وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں وہاں تک، پھر اس کو بڑا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ تب تو ہم لوگ پہلے دن ہی نہ ڈل جاتے ہیں اگلے کے اوپر، نہ لٹ جاتے ہیں پہلے دن ہی، اور نہ ہی ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم دروازے کبھی نہ کھولتے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر جج کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے مین چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ بغیر غرض کے آپ کے ساتھ، غرض کی نفی بہت لازم ہے دوستی کو دوست کہنے کے لیے، غرض نہیں ہوگا اس میں۔ تعلق میں اور رشتے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا تو اللہ کا نظام ہے، جگہ جو اسے دی جائے گی نا، دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری بڑی صفت ہے کہ انسان ڈرتا نہ ہو، اور ڈر کا تعلق اس کی ڈر اور غرض ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جب غرض ہوگی
تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ غرض ختم ہوگی تو وہ رشتے کے اندر جو انٹینسٹی ہے, تعلق کے اندر جو وہ مضبوطی ہے, اور وہ جو بغیر شرط کے, میں نے کہا ہے نا انکنڈیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو, غرض کنڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں. غرض سے اچھا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کسی شرط پہ دوستی نہیں ہوتی, مفاد بھی کہہ سکتے ہیں, وہ جو بھی آپ کہیں, آپ اسے غرض کہیں, مفاد کہیں, دوستی دو انسانوں کی کسی ایک احساس پر ہوتی ہے, وہ ایک احساس پر ہوتی ہے, اور وہ جتنا احساس مضبوط ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں, تعلق بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اس دوستی کے بیچ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو یہ غرض نہیں ہے, شرائط ہوتی ہیں, وہ انڈرسٹوڈ شرائط ہوتی ہیں, لیکن لگائی نہیں جاتی کہ اگر تم ایسے ہو تو میں تم سے دوستی کروں گا, یا اگر تمہارا کل سٹیٹس کو بدل گیا تو تم میرے دوست. یہ باتیں نہیں ہوتی. نہ دوستی کا اوقاتوں سے تعلق ہے, نہ حیثیتوں سے تعلق ہے, نہ سٹیٹس کو سے تعلق ہے. دوستی تو ایک دو انسانوں کے بیچ کے احساس کا نام ہے. پہلی, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آگے بڑھاتا ہوں بات. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ رشتہ جوڑنے سے پہلے بندے کو جو ہے وہ جانو, اور اگر غرض نہیں ہے تو تم اس کو دوستی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہو. لیکن یہاں پہ بنیاد دو انسانوں کو آپس میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے ہوگا دنیا میں, کچھ غرض تو ہوگا. تعلق ایک اور چیز ہے, دوستی ایک اور چیز ہے. صحیح. دوستی کے اندر تعلق کی بنیاد تو آپ کی دنیا ہی بنے گی, یا دنیا بنے گی, یا کوئی کام پڑے گا, یا روحانی کام پڑے گا, یا جسمانی کام پڑے گا. لیکن دوستی جو ہوگی نا, اس کے اندر وہ ایک ایسا ایک احساس ہوگا, اور وہ اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری صفت کہ شروعات کے اندر نا ایک لحاظ ہوگا, اس کے اندر شروعات میں ایک لحاظ ہوتا ہے اس کے اندر, پھر وہ لحاظ ایک پازیٹیو بد لحاظی میں جاتا ہے کہ جہاں وہ تنقید بھی کرتا ہے کہ اس کو آگے نقصان نہ ہو جائے, اور تصحیح بھی کرتا ہے. تو جس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو پازیٹیو کرٹیسزم نہ ہو, وہ بھی دوستی جو ہے نا, وہ بھی دوستی نہیں بن سکتی وہ آگے سے. نمبر 3, اس کا ایک اسپرچول ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانیں آپس کے اندر جو ہے نا, وہ محسوس کریں گی کہ یار مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ, میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ ملتا ہوں, بغیر یعنی میں ریزرو نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ, مسئلے کی بات نہیں ہے, مطلب میں کھل سکتا ہوں, کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ. گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن تبھی ہوگا جب سنسیریٹی کا ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا. منافق بھی کوئی سنسیریٹی دکھاتا ہے, لیکن وہ پکڑی جاتی ہے کہیں. وہ کب پکڑی جاتی ہے؟ جب آپ کو ترقی ملے گی, جب آپ کا نام اوپر جائے گا. محفل میں آپ کی کسی نے تعریف کر دی, محفل لوٹ لی آپ نے اپنے حسن سے, یا اپنے کمال سے, یا اپنے جمال سے, یا اپنے کسی کردار کی کسی صفت سے, تو وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہیں. صحیح. آپ ترقی کر رہے ہیں دل بھائی بہت زیادہ اس ادارے میں, ہم خوش ہیں آپ کی ترقی سے. ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی حسد بغض نہیں ہے کہ ہمارا شاگرد جو ہے آج ہماری کرسی پہ بیٹھ رہا ہے, آگے بھی جائے گا اس کو. ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں. یہ ہے پیور سنسیئرٹی. لیکن کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام, ایسے ہوں گے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے, چہروں کی جھریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. صحیح. آنکھوں کے ڈیلے گول گھومنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی ترقی کی بات ہوتی ہے. بالکل آپ نے جو فرمایا ابھی یہاں پر کہ سلیکشن کے اندر اس کو اپنے دوست کا رشتہ دینے کے اندر, دوستی کا رشتہ دینے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت بڑی ولنریبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حالات چینج ہو رہے ہیں. بہت بچپن کے اندر سے دیکھتے آ رہے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, کسی سے دوستی ہوئی, کسی سے رشتہ ہوا, کل آج نہیں ہے. حالات ان کے بھی بدل گئے, ہمارے بھی بدل گئے, ان کی بھی سوچ بدل گئی, ہماری بھی بدل گئی. جب انسان اس لیے بدلتا ہے, اس لیے دنیا کے اندر وہ چیز جس کے ساتھ موت تک رشتہ قائم رہ سکتا ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی ابدی ہوتی ہے, وہ اینڈ تک جاتی ہے. جو اصل سوال ہے وہ لوگوں کا یہی ہے, آج سب سمجھ آ رہا ہے بھائی. جو کل کا بتا دیں, جو کالج کے دوست تھے وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد پروفیشنل دوست چلے گئے, اسکول کے دوست چلے گئے, پھر اس کے بعد پھر نظریاتی دوست ملے, پھر نظریاتی دوست بھی چلے گئے. یہ جو خالص اللہ کے لیے حب للہ بغض للہ ہوتا ہے نا, اس دوستی کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے,
وہ بھی اللہ کے لیے سنسیئرٹی ہوتی ہے آپ کی. لیکن میں آج گراؤنڈ پر بات کر رہا ہوں ان دوستیوں کا جس کے اندر چلو اللہ اگر نہیں بھی ہمارے معاشرے میں پیپل آر فرینڈز ہو گئے, لیکن آپ کو بیسک منافقت میں, بغض میں اور دوستی میں اور حب میں, محبت میں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا. ایک اور صفت اس میں یہ ہے, آپ لوگ